बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा हक़ विरासत सीज़न 2 हक़ महर ज़िद्दी इश्क मेरा सीज़न 2 मुंतहा चौहान किस्त नंबर 39 लास्ट एपिसोड है। और ज़ालिमों प्लीज़ आप लोग लाइक और कमेंट किया करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ आएँ। यकदम ही मेरा चैनल डाउन हो गया है, प्लीज़ आप लोग लाइक और सब्सक्राइब और शेयर किया करें। और कहने का मकसद ये है, अभी मुझे बताइएगा कमेंट करके कौन सा नावल हम लोग अपलोड करें। वो क्या कहते हैं आजकल जो है ना, वो उसका नावल जो है ज़ाहिरा कासिम का, वो शर्त बड़ा हिट जा रहा है, उसका कुर्बत बड़ा हिट जा रहा है। कहो तो वो अपलोड करूँ इधर, इस तरह आशिकी का असर छोड़ जाऊँगा। आप कमेंट करके बताना, ठीक है। तेरे चेहरे पे अपनी नज़र छोड़ जाऊँगा। गुलफाम मेरा बच्चा देखें, ये आपके बाबा बोलें बाबा। आनिया का रोज़ का मामूल था, वो मीर गुलफाम को सुबह सुबह ही तैयार करके हॉस्पिटल ले आती थी और बहुत सारा वक़्त मीर हादी के साथ गुजारती थी। वो 6 माह का नन्हा सा गुलफाम, उसकी कुलकारियाँ आनिया को जीने का हौसला देती थी। अक्सर उसकी आंखें आंसुओं से भरी रहती थीं। वो हर रोज़ एक नई उम्मीद के साथ मीर हादी के बेहोश वजूद को देखने से बातें करने आ जाती थी। वो बेसुध हरकत पड़ा था, लेकिन आनिया जानती थी वो सुन रहा है, वो महसूस कर रहा, और एक दिन आंखें भी खोल लेगा। कुछ ही देर में कशिश और नोयत भी हॉस्पिटल पहुंच गए थे, जो बहुत हद तक खुद को संभाल चुकी थी। अपनी जान से अजीज़ भाई को देखकर वो भी कड़कती और रोती थी, लेकिन आनिया को हौसला हिम्मत देती रहती थी। आनिया इस छोटी सी लड़की के अंदर इतना हौसला देखकर खुद भी हौसला रखे हुए थी। इस बेचारे ने इतने दुख देखे थे कि इसके बावजूद वो हिम्मत नहीं हारी थी, रब की रहमत से मायूस नहीं हुई थी और खुश रहने की हर मुमकिन कोशिश करती। तो आनिया क्यों नाशुक्री करती थी। अल्लाह ने इसे इतना प्यारा बेटा दिया था, वो जितना अल्लाह की इस नेमत का शुक्र अदा करती थी कम थी। भाभी ये देखें तो इसे डिम्पल पड़ता है मेरी तरह जब ये मुस्कुराता है, मैंने तो आज देखा है। नूर खुशी से चहक रही थी। हाँ ना, अपनी पुप्पो जानी पे गया है ना। वो दोनों मज़े से अब बातें कर रही थी, जबकि मीर गुलफाम नूर की गोद में चहक रहा था। कशिश मीर हादी के सराने बैठी इस पे कुरानी आयत पढ़कर विर्द कर रही थी और फिर सूरत रहमान की तलावत करने लगी। ये इनका रोज़ का मामूल था। सभी तलावत खामोशी से सुनते थे और दिल ही दिल में अल्लाह की रहमतों के ख़जानों का शुक्र अदा करते थे। और तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमतों को ठुकराओगे। अरबी मतीन की इन आयात की अल्फाज की बाज़गश्त पे आनिया और नूर दोनों ही ज़ारो कतार रो देती थी। दोनों ही एक दूसरे की गमगुसार और सहेलियाँ बन गई थी। अच्छा बच्चा, अपना ख्याल रखना, हम चलते हैं, शाम को चक्कर लगाते हैं। आज दावर भाई और किरण की फ़्लाइट है, इतने अरसे से कोशिश में लगे हैं लेकिन आ ही नहीं पाए। अपना और मीर हादी का ख्याल रखना। एक बार फिर से मीर हादी की जानिब देखती उन्होंने आनिया का माथा चूमा था। भाभी मैं इस गोलू मोलू को ले जाऊँ, नूर ने फरमाइश की। आज काम हो गया घर पे तो मामा का हाथ बटा लो लड़की, इसे मैं देख लूँगी। आनिया ने प्यार से उसकी नाक दबाई थी। मुझसे रहा ही नहीं जाता इसके बिना। नूर ने मस्कीनी सूरत बनाई। आज सब्र कर लो मेरी जान, मेहमानों के इस्तकबाल की तैयारियां करो। नूर जाते लम्हे गुलफाम को ढेरों सारा प्यार करती गई थी। आनिया ने गहरा सांस खारिज करते हुए मीर हादी के पहलू में जगह बनाई और गुलफाम को वहां लिटा दिया और दूसरी तरफ से तकिया रखकर हिफाजती हिसार बनाया कि मोबाइल पे भेप हुई तो वो चौंकती हुई कॉल रिसीव कर गई। दूसरी तरफ हानिया थी। केस हुआ। इसकी मुसलसल खामोशी को आनिया ने महसूस किया तो खुद ही पूछ लिया। दोनों के बीच नाराज़गी की दीवार गिर गई थी। बहनें थीं, दुख भी साझे थे। मामा ने रिश्ता तय कर दिया है। आंसुओं में घुली आवाज़ कानों से टकराई। आनिया की तो आंखें ही हैरत से फैल गईं। क्या कह रही हो, किसके साथ। आनिया अपनी जगह पे हटते हुए बोली थी। इसी लम्हे गुलफाम ने अटकेलियाँ करते हुए रुख मीर हादी की जानिब मोड़ा। कब कबीर हानिया बोलते हुए जिस मुश्किल का शिकार हो रही थी ये बस वही जानती थी। अच्छा फ़िक्र मत करो, मैं मामा से बात करती हूँ, वो ऐसे ना ज़बरदस्ती करें तुम्हारे साथ। अपनी बातों में मगन वो भूल गई कि मीर गुलफाम बाप की हथेली को थामे अब उसकी उंगली के साथ खेल रहा था। मीर हादी का हाथ कांपा था। जी पे अभी तक आनिया को नज़र नहीं पड़ी थी। अभी वो फ़ैसला कर चुकी हैं और डैड भी खामोश हैं। मैं क्या करूं, मैं हान की जगह किसी को नहीं दे सकती हूँ। मेरा दिल कहता है वो वापस लौटेगा। हानिया के लहजे का दर्द आनिया को अपने अंदर उतरता महसूस हुआ। बस मेरी जान, रोना नहीं, मामा को मैं समझाऊंगी, तुम रोना बंद करो, मैं कुछ भी गलत नहीं होने दूंगी अपनी बहन के साथ, आनिया ने पुरअज़्म अंदाज में इसे कहा था। हानिया ने आंसू साफ़ किए। कॉल बंद करती वो वापस हान की तस्वीर लेकर बैठ गई थी। एक इश्क लामतनाही
کا کرب وہ اس کے حصے میں ڈال گیا تھا۔ وہ لڑکی سانس ہے میری، اس کے وجود سے اس کی روح تک میں اس کے اندر تحلیل ہوا ہوں۔ احان مرزا کی جان ہے وہ لڑکی، سمجھی تم؟ وہ تو آج تک ان الفاظ کے حصار سے نہ نکلی تھی، آگے کیا بڑھتی؟ ہان پلیز واپس لوٹ آؤ۔ ایک درد لاحاصل تھا، وہ وہیں بستر پر نیم دراز ہوئی تھی اور کسی نے کیمرے کی آنکھ سے فرصت سے یہ سب دیکھا تھا۔ وہ لیپ ٹاپ بند کرتا آنکھیں موند گیا تھا، چہرے پر ایک دل فریب مسکراہٹ تھی۔ آنیہ کال بند کرتے واپس مڑی اور میر گلفام کو اٹھایا، لیکن اس کا ہاتھ میر ہادی کے ہاتھ میں جکڑا ہوا تھا۔ آنیہ کا دل زوروں سے دھڑکا۔ آنیہ نے پھر سے ہاتھ چھڑوانا چاہا، لیکن ہاتھ مضبوطی سے تھاما ہوا تھا۔ آنیہ کی آنکھیں پانیوں سے بھر گئی تھیں۔ وہ میر ہادی کے چہرے کی جانب دیکھنے لگی، اس کی پلکیں لرز رہی تھیں، اور یہیں آنیہ کی بس ہوئی۔ فوراً سے میر اسے گلفام کو واپس لٹایا اور اپنی آنکھوں کے نم گوشوں کو صاف کیا۔ گلفام نے باپ کی طرف رخ کرتے ہوئے مزید اپنے اور اس کے بیچ کے فاصلے مٹا رہا تھا، جبکہ آنیہ نم آنکھوں سے مسکراتے ہوئے یہ منظر موبائل کی آنکھ میں کیچ کر رہی تھی۔ کتنے میں میر یامین ڈاکٹر کے ساتھ اندر داخل ہوئے تھے اور یہ منظر دیکھ کر رک گئے۔ میر ہادی کی آنکھوں کی جنشن کسی سے چھپی نہیں رہ سکی تھی۔ آنیہ نے اشارہ کرتے ہوئے بتایا کہ میر ہادی ریکور کر گئے ہیں۔ میر یامین نے بے اختیار اللہ کا شکر ادا کیا۔ ڈاکٹر نے میر حافی کا چیک اپ کیا تھا اور انہیں خوشخبری سنائی تھی۔ مبارک ہو، اٹس میریکل، ہی از ان کانشنس ناؤ۔ ڈاکٹر نے میر یامین کو گلے لگا کر خوش ہوتے ہوئے کہا۔ وہی میر یامین نے نم آنکھوں سے آنیہ کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھا تھا۔ ڈاکٹر میر ہادی کے پاس آیا اور اسے اٹھنے کا کہا۔ میر ہادی، کیا آپ مجھے سن سکتے ہیں؟ اپنی آنکھیں کھولیں پلیز، ڈاکٹر نے 1 2 3 دفعہ کہا اور جملہ دہرایا، لیکن مقابل خاموشی رہی۔ تینوں پریشان ہوئے۔ آنیہ نے گلفام کو میر ہادی کے سینے پر لٹا دیا، دونوں ہاتھ ادھر ادھر مارتا باپ کو دیکھتا مسکرانے لگا۔ اسی سانے میں میر ہادی کی آنکھیں نیمواں ہوئی تھیں اور اس کے پاس کھڑے سبھی کی جان میں جان آئی تھی۔ گلفام اب ارکیلیاں کرتا میر ہادی کے سینے پر آ گیا تھا اور چہرے کے ساتھ چہرہ مس کرتا وہ میر ہادی کی ناک کو چوسنے لگا۔ ساتھ میں اس کی مسکراہٹیں دیکھنے والی تھیں۔ آنیہ نے میر گلفام کو اپنی گود میں اٹھایا تھا۔ میر ہادی کے چہرے کے تاثرات پہ کوئی سمجھ نہیں پایا، وہ کیا محسوس کر رہا ہے۔ انہیں باہر جانے کا کہتے ڈاکٹر اس کا معائنہ کرنے لگے۔ میر ہادی نے پازیٹیو رسپانس دیا تھا۔ سبھی نے اللہ کا شکر ادا کیا تھا۔ کچھ ہی دیر میں میر ہادی سے سب کی ملاقات کی اجازت مل گئی تھی۔ وہ باری باری اس سے ملنے لگا تھا۔ میر یامین نے میر ہادی کو گلے سے لگایا۔ آپ نے تو ڈرا ہی دیا تھا، بھلا اس طرح کرتا ہے کوئی؟ گلے شکوے بھی کرتے ان کی آنکھیں نم ہوئی تھیں۔ فکر نہ کریں، اب ٹھیک ہوں نا میں؟ میر ہادی نے اپنی طرف سے انہیں تسلی دی، جبکہ وہ کمزوری کے زیر اثر تھا۔ 1 سال سے وہ مشینوں میں جھکڑا ہوا زندگی کی رمق کو بھول گیا تھا۔ بمشکل باپ کے سہارے وہ اٹھ کے بیٹھا تھا، انہی کی گود سے گلفام کے لیے ہاتھ آگے بڑھائے تھے۔ آنیہ نے نم آنکھوں سے گلفام کو میر ہادی کی گود میں دے دیا تھا۔ وہ باپ کی گود میں آتے ہی خوشی سے اٹکیلیاں کرنے لگا۔ میر ہادی اسے دیکھ کر پھر سے جینے کے امنگ لے اٹھا تھا۔ دھیرے سے اس کے چہرہ اپنے چہرے کے قریب کرتا وہ اس کی آنکھیں موندے محسوس کر رہا تھا۔ اسے سینے سے لگائے ایک نظر آنیہ کو دیکھا، ہاتھ بڑھا کر ایک پاگل کو روتے ہوئے اپنے پاس بلایا۔ تھینک یو آن، اتنا پیارا تحفہ دینے کے لیے، دل سے کہتا وہ آنیہ کو سرشار کر گیا تھا۔ میر یامین ڈاکٹر سے بات کرنے کے لیے باہر نکلا، ضروری فارمیلٹیز پوری کرتے ہوئے۔ اب ان کا ارادہ میر ہادی کو گھر لے کے جانے کا تھا۔ دونوں کے بیچ خاموشی چھا گئی، بس میر گلفام کی اوں آں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میر ہادی گلفام کے ننھے ننھے ہاتھوں سے کھیل رہا تھا۔ آن، جانتی ہو اس کی اسمائل کس پہ ہے؟ یوں ہی کہتے کہتے وہ سوچوں میں ڈوبتا ابھرا، نور فاطمہ کے جیسی۔ آنیہ نے یقین سے کہا، تم جانتی ہو نور فاطمہ؟ میر حیران ہوا، ایک بہت بڑا سرپرائز ہے آپ کا ویٹ کر رہا ہے گھر پہ۔ آنیہ اس کے کان کے پاس جھکتی دھیرے سے سرگوشی کر گئی۔ اس کا یوں قریب آنا میر کو خوشگوار حیرت میں ڈال گیا تھا۔ شام تک ڈاکٹر سے اجازت لیتے وہ گھر کے لیے روانہ ہو گئے تھے۔ میر ہادی آسمان کی جانب دیکھتے ساتھ بیٹھی آنیہ کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے پرسکون سا ہوا۔ اس کی گود میں میر گلفام سو رہا تھا۔ میر ہادی کو لگا وہ بہت لمبے عرصے تک سوتا رہا ہے۔ گھر میں ابھی میر یامین نے کسی کو اطلاع نہیں دی تھی، وہ سب کو سرپرائز دینا چاہتا تھا۔ میر ولا میں داخل ہوئے تو سامنے سب موجود تھے۔ کرن اور داور اپنے بچوں سمیت موجود تھے۔ وہ سب ہاسپٹل میر ہادی سے ملنے کا ارادہ رکھتے تھے، لیکن میر ہی اپنے پیروں پر چلتے ہوئے آتا دیکھ کر سبھی حیرت سے اپنی جگہ کھڑے ہو گئے تھے۔ ہادی کشش کی روتی ہوئی آواز کانوں سے ٹکرائی تو میر حافی کے چہرے پر ایک مسکراہٹ ابھری تھی۔ اس نے باہیں واہ کی تھی اپنی ماں کے لیے۔ کشش 1 منٹ کی دیری کیے بنا اس کے سینے سے جا ٹکرائی۔
اسے چھو کے احساس کر رہی تھی کہ وہ اس کے سامنے ہے۔ کوئی خواب نہیں، آنسو تھے کہ رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ ٹھیک آپ ہو گئے میرے میر ہادی، ماں کے لیے اولاد کیا ہوتی ہے یہ کوئی ایک ماں سے پوچھے گا؟ مجھے ٹھیک ہونا تھا نا ماں، آپ کے لیے، سب کے لیے۔ ماں کو اپنی باہوں کے حصار میں لیے وہ باری باری سب سے ملنے لگا۔ دروازے کے پاس خاموش کھڑی نور فاطمہ اندر کا منظر دیکھتی آنکھوں میں آنسو لیے اپنے بھائی کو واپس اپنے پیروں پہ کھڑا دیکھ کر انتہائی خوش تھی۔ اچانک دی نظر نور فاطمہ پہ اٹھی تو پلٹنا بھول گئی۔ ہر طرف خاموشی چھا گئی تھی۔ میر ہادی سب کو ایک طرف چھوڑتا آنکھوں میں آنسو لیے بہن کی طرف پیش قدمی کی۔ اس کے اپنے سامنے دیکھ میر حافی فرط جذبات سے کچھ بول نہیں پایا۔ اسے اپنے سینے سے لگایا تو بس تڑپتے سلگتے دل کو قرار آ گیا۔ سبھی کی آنکھیں اشک بار تھی۔ بہن بھائی کا انمول پیار دیکھ کر سبھی خوش تھے۔ کیسا لگا سرپرائز؟ آنیہ نے پاس ہوتے میر ہادی کے کان میں کہا تو وہ نم آنکھوں سے اسے دیکھتا مسکرا دیا۔ آنیہ ہی تو اب اس کی زندگی کا ایک مہکتا جگنو تھی جو اس کی زندگی کی طرف واپس لائی تھی۔ جاری ہے۔